اللہ رب العزت نے جو تیسری بات ہمیں جو بتائی ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کہ ایمان والوں کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ تو جب ہمارے اوپر تکلیفیں آ جائے، مصیبتیں آ جائے، پریشانیاں آ جائے، تو ہم نے کہاں بھاگنا ہے؟ درباروں پہ، مزاروں پہ، درگاہوں پہ۔ تعویذ کس کس نے لے کے پہننے ہیں؟ یہ گلے میں گاٹے کس نے پہننے ہیں کہ یہ گاٹا مجھے بچا لے گا اللہ کے آنے والے عذاب سے؟ یہ کڑے کس کس نے پہننے ہیں کہ میں نے یہ کڑی پہنی ہوگی تو میرے گھر میں مصیبتیں نہیں آئیں گی، میرے گھر میں پریشانیاں نہیں آئیں گی، میرے گھر میں لڑائیاں نہیں ہوں گی؟ یہ گھر کے اوپر کھری جو گھوڑے کی نال ہے وہ کس کس نے لگانی ہے؟ گھر کے اوپر الٹی کالی ہنڈیا کس کس نے رکھنی ہے؟ کوئی امیدوار بیٹھا ہے؟ کوئی امیدوار بیٹھا ہے؟ اب میں ایک بات کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میری باتیں آپ کے دل میں اتاری ہیں کہ نہیں۔ اگر تو اللہ نے میری باتیں آج آپ کے دل میں اتار دی ہیں، تو جنہوں نے کڑیاں پہنی ہیں، جنہوں نے تعویذ پہنے ہیں، وہ یہاں سے سارے آج اتار کے جائیں گے اور توبہ کر کے جائیں گے۔ یہ اس کی نشانی ہوگی اگر بات اتری ہے، اور اگر دل میں بات نہیں اتری تو اللہ تمہیں کڑیاں بھی نصیب کرے، تعویذ دھاگا بھی نصیب کرے۔ بھائی تمہاری چیزیں میں نے کوئی لے کے بیچنی تو نہیں ہے نا، میں بات سنانے لگا ہوں۔ کیا سنانے لگا ہوں؟ بات۔ میں کچھ بھی نہیں کہوں گا، اپنے اندر کے مفتی کو جگاؤ۔ یہ جو ہے، یہ جو تمہارے اندر مفتی ہے، اس کو جگاؤ، پھر جو مجھے کہو گے میں مانوں گا، پھر جو میں کہوں گا اگر آپ کا دل مطمئن ہوا تو آپ مان لینا۔ میرا بچپن تھا اس وقت جب سے میں سورہ مزمل پڑھنا شروع ہوا۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، جو آپ کے ذہن میں دل میں جواب آئے گا آپ نے شرمانا نہیں ہے، یہ آپ کو اللہ کی قسم ہے، اس میں کوئی شرمانے والی بڑے چھوٹے کے لحاظ کی نہیں، آپ نے جو دل میں آئے گا آپ نے وہی جواب دینا، کوئی شرم والی لحاظ میرے لحاظ کی حضرت صاحب نہیں، کوئی حضرت صاحب نہیں ہے، جس سے اللہ راضی ہے وہی حضرت صاحب ہے، اور اس کا فیصلہ ہونا ہے جب کڑکی لگنی ہے، سانس اکڑنے ہیں۔ دنیا میں ایک گمان ہے میں نیک ہوں آپ نیک ہیں، وہ گناہ گار ہے میں گناہ، یہ گمان ہے جیسا ہم کر لیں۔ تو میں سورہ مزمل کب پڑھنے لگا؟ بچپن میں نے 10 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل پڑھنا شروع کی۔ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ جو 10 مرتبہ سورہ مزمل پڑھتا ہے، اگر وہ مٹی کو ہاتھ ڈالے اللہ اس کو سونا کر دیتا ہے۔ میرا ایمان نہیں بنا، یعنی ایمان سے مراد ہے یقین نہیں بنا۔ بات سمجھ آئے؟ کیوں؟ میں نے جس کام کو ہاتھ ڈالا اس میں کبھی کامیابی ہوئی اور کبھی نہیں ہوئی، کوئی انہونی کوئی معجزہ نہیں ہوا، کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ پھر میں نے سورہ مزمل، یوسف رضا گیلانی جو ہمارے یا ملتان کے ہیں، ان کی ایک پھپھو ہیں، انہوں نے مجھے اجازت دی، چلا کروایا، تو میں نے سورہ مزمل 21 بار روزانہ پڑھنی شروع کی۔ 21 بار روحانی طاقت کے لیے، جنات اور یہ جو معاملات ہوتے ہیں جن کا آپ کو شوق ہوتا ہے اس کے لیے۔ کتنی بار؟ 21 بار۔ کوئی خاطر خواہ گل بنی نہیں، کوئی مطلب مزہ نہیں آیا۔ کتنی بار پڑھ رہا ہوں روزانہ؟ 21 بار۔ پھر ایک بزرگ مجھے ملے مسجد نبوی میں، انہوں نے کہا کہ 41 بار روزانہ پڑھنی ہے۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ 41 بار۔ میں نے 41 بار پہ روزانہ پڑھی۔ سمجھ آئی؟ زندگی گزرتی گئی، روزانہ 41 بار پڑھ رہا ہوں، روزانہ 41 بار۔ پھر ایک فقیر مل گیا ظفر صاحب کی طرح کا، پھر ایک اللہ نے فقیر ملا دیا۔ فقیر نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ ہر بندے کا ظرف ہوتا ہے، ہر بندے کا ایک اپنا برتن ہوتا ہے۔ بعضوں کا برتن ایک بار پڑھنے سے بھر جاتا ہے، اور بعضوں کا برتن جو ہے وہ سمندر کی طرح ہوتا ہے، وہ ہزاروں بار پڑھنے سے بھی نہیں بھرتا۔ تو جب تک یہ برتن بھر نہیں جاتا، جو تم چاہتے ہو وہ ہو نہیں سکتا، جو تم چاہتے ہو وہ ہو نہیں سکتا۔ تو میں نے پھر سورہ مزمل ان کے مطابق 313 مرتبہ روزانہ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑپڑیاں جو ہے نا یہ رہ جاتی ہے، یعنی بندہ آدھا پاگل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے 313 بار روزانہ پڑھنا شروع کی۔ اس پہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا وہ میں اپنے منہ سے نہ کوئی بات کبھی کی ہے نہ میری عادت ہے، میں صرف یہاں تک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ اس درجے کی ریاضت کی ہے۔
اب میرا سوال یہ، میں یہ بات اپنی کیوں یہ کھول لی آپ کے سامنے، کہ میں صحیح بات نہ کرتا تو آپ کا فتویٰ صحیح نہ آتا، کہ میں نے اتنی سورہ مزمل پڑھی ہے کہ پڑھتے پڑھتے میں نے 313 پہ لے کے گیا، پھر 313 تک میں نے کئی سال پڑھی. بات سمجھ آ گئی؟ اب میرا سوال یہ ہے، آگے والی بات آپ چھوڑ دیں کہ مجھے کیا ملا، وہ صحیح نہیں ہے چیز. یہاں تک بات کہ میں نے پڑھی، پھر آپ حضرات کو اجازت دیتا ہوں، ختم شریف میں شامل ہے وغیرہ وغیرہ. اب مجھے یہ بتاؤ اپنے اس مفتی سے پوچھ کے، اللہ نہ کرے، اللہ حفظ و امان میں رکھے، میرے سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے، میرے سے کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے، کیا یہ نعمت میرے پاس رہے گی یا سلب ہو جائے گی؟ لحاظ نہیں آپ نے رکھنا، بولو نعمت میرے پاس رہے گی؟ نہیں رہے گی، نہیں رہے گی، رہے گی. آپ سب نے 100% نے یہ جواب دیا ہے. حضرت صاحب آپ نے جتنی مرضی ریاضت کی ہے، 313 مرتبہ کیا 1013 مرتبہ بھی پڑھیں گے، اگر آپ گناہوں میں ملوث ہو جائیں گے تو یہ فیضان آپ کے پاس نہیں رہے گا. اب میرے سے 2 نمبری نہیں کرنی، آپ نے میرے سے 2 نمبری نہیں کرنی، اللہ کی قسم دی ہوئی ہے. جیسے آپ نے میرے بارے میں فتویٰ دیا ہے، ایسے ہی اب اپنے بارے میں بھی فتویٰ دینا ہے. میں نے سورہ مزمل سالوں پڑھی ہے، میری آدھی زندگی بیت گئی ہے، تو آپ نے فتویٰ دیا حضرت صاحب اگر آپ سے گناہ ہو گیا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ فقیر یہ پوچھتا ہے کہ جو تو نے تعویذ پہنا ہوا ہے، جو گاٹا گلے میں پہنا ہوا ہے، جو ڈوری تو نے پہنی ہوئی ہے، جو کڑی تو نے پہنی ہوئی ہے، تو پہن کے سارے گناہ کیے جا رہا ہے، کیا اس کی تاثیر باقی ہے؟ تو پھر شرم سے اتار کیوں نہیں دیتے؟ پھر شرم سے اتار کیوں نہیں دیتے؟ پھر اس کے اوپر توکل کیا ہوا جس کو برباد اپنے گناہوں سے کر بیٹھے ہو. میں ایک بار گناہ کروں میری سورۃ مزمل کی ساری زندگی کی کمائی ضائع، یہ تمہارا فتویٰ ہے. اللہ کریم ہے، اللہ درگزر بھی کر سکتا ہے، لیکن آپ نے فتوے کی حد تک کیا کہا ہے؟ سب کچھ خلاص ختم ہو جائے گا. پھر تمہاری ڈوریاں کام ہے، سود بھی کھائے جا رہے ہو، ڈوری پہن کے، تعویذ پہن کے، کڑی پہن کے زنا بھی کیے جا رہے ہو، یوٹیوب پہ گندے کلپ بھی دیکھتے جا رہے ہو، بدکاریاں بھی کیے جا رہے ہو، ذخیرہ اندوزی بھی کیے جا رہے ہو، ملاوٹ بھی کیے جا رہے ہو، رشوت بھی کھائے جا رہے ہو. تیرے تعویذ کے اندر سے تاثیر نہیں گئی. جو میں نے دن رات سورۃ مزمل پڑھی، میرے سے ایک خطا ہو تو تیرا فتویٰ ہے کہ میری تاثیر سلب ہو جائے گی. اور تیری تاثیر کا ضامن کون ہے؟ تیری تاثیر کا ضامن کون ہے؟ مسلمان کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کیوں دھوکہ دے رہا ہے؟ تیرا دماغ میرے بارے میں چلتا ہے، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا؟ میں ایک خطا کر بیٹھوں تو نے کہا ہے، اور ایک بندہ نہیں، یہ سارے مجمع نے کہا ہے کہ آپ کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، آپ کو جو اللہ نے نوازا ہے، کمالات ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سب برباد ہو جائے گا. میں یہ پوچھتا ہوں، میں ایک گناہ کروں تو اللہ میرے پہ اتنی سختی کرے، تو تعویذ پہن کے، کڑی پہن کے پھر رہے، تیرے تعویذ کی تاثیر ضائع نہیں ہوتی؟ تو نے کس چمڑے کے اوپر، کس کاغذ کے اوپر بھروسہ کیا ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے توکلت علی اللہ، تو میرے پہ بھروسہ کر. تو چمڑے پہ بھروسہ کر بیٹھا، تو چاندی کے تعویذ کے کڑی کے اوپر، کور کے اوپر بھروسہ کر بیٹھا، تو ایک کاغذ کے اوپر بھروسہ کر بیٹھا. تجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے اس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے یا کوئی شرک یا کلمات لکھے ہوئے ہیں، تجھے تو یہ بھی معلوم نہیں. تو تیرا اس پہ بھروسہ ہے، اس ذات پہ بھروسہ نہیں ہے جو ذات تجھے 50 سال سے پال رہی ہے، 40 سال سے پال رہی ہے. اس پہ بھروسہ نہیں، اس پہ بھروسہ نہیں ہوا. تو پھر کڑیاں کس نے اتارنی ہے، تعویذ کس نے اتارنی ہے؟ آج کوئی اترتا نظر نہیں آیا. اس کا مطلب ہے تھوڑے سارے صحیح، اللہ تعالیٰ مبارک کرے. دیکھو میں نے تو کوئی نہیں پہنا، میرے بچوں نے پہنا ہوا ہے. گھڑی پہنتا ہوں، اچھی سی اچھی پہنتا ہوں، ماشاءاللہ ایک نے اتارا، غیرت جاگی ہے بھائی. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. تو اللہ والوں، یہ ہم نے دھوکہ کس کو دیا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیا. جتنا توکل، جتنا بھروسہ تعویذ کے اوپر ہے، ڈوری کے اوپر ہے، انگوٹھی کے اوپر ہے، وہ کڑی کے اوپر ہے، میں کہتا ہوں اس کا 100واں حصہ اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ ہو، بیڑا پار ہے. 100واں حصہ، 100واں حصہ. ہم نے ایک یوٹیوب کے اوپر ایک عمل لگایا انگوٹھی والا، تو کسی نے پڑھا نہیں ہے، سب نے کہا یہ انگوٹھی کتنے کی ملے گی. انگوٹھی کے اوپر نقش تھا، تو اس کا مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. تو وہ عورتوں کے سب کے میسج آ رہے ہیں واٹس ایپ پہ،
کالیں آ رہی ہیں، وہ جی یہ انگوٹھی کہاں سے ملے گی؟ تو اللہ والو، اس مسلمان کو لوٹنا، اس کے ایمان کو لوٹنا، اس کی عزت اور ناموس کو لوٹنا اتنا آسان ہے کہ جس کی حد نہیں، جس کی حد نہیں۔ میں اگر یہ آپ کو کہوں کہ مجھے اپنا موبائل دے دو تو آپ کروڑ بار سوچیں گے، ویسے تو آپ کا رنگ اڑ جانا ہے، کیونکہ اس وہ کے نامہ اعمال ہوتا ہے۔ کیوں آتے ہیں؟ کہ اس کا کوڈ حضرت صاحب کو پتہ چل گیا تو ساروں کو ہی پتہ چل جانا ہے، تو کوڈ کے بغیر بھی اللہ بتا دیتا ہے کبھی کبھی ہے۔ تو اب موبائل مانگوں تو جان پہ بن جائے گی، تو اگر ایمان مانگوں تو کہتے جی لو لو۔ کیوں؟ ایمان پہ پیسہ نہیں لگا، ایمان پہ محنت نہیں ہے۔ تو اللہ آج یقین کس پہ بنا کے جانا ہے؟ اسباب پہ، مسبب الاسباب پہ، کہ یہ انگوٹھی تب نفع دے گی اللہ چاہے گا، یہ پتھر تب نفع دے گا اگر اللہ چاہے گا، گلے میں کوئی چیز پہنی ہوئی ہے تو یہ مجھے تب نفع ہوگا اگر اللہ چاہے گا، اگر ڈوری پہنی ہے تو تب نفع ہوگا اگر اللہ چاہے گا۔ اور دوسری بات میں نے آپ کو عملاً سمجھائی ہے کہ میں ساری زندگی کو ہی عمل کر رہا ہوں، آپ کا فتویٰ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع۔ تو آپ حالت گناہ میں رہیں تو پھر کس پہ بھروسہ کیا ہو؟ اس کاغذ کے اوپر؟ اللہ تو اس کی تاثیر کو اسی وقت اٹھا لیتا ہے۔ بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ مسبب الاسباب پہ، یعنی اللہ پہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو کیا ہوگا۔ ابھی میں نے ایک اور آیت پڑھی تھی، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا بندے تیرے لیے تیرا رب کافی نہیں ہے؟ پھر میں نے اس کا جواب بھی آپ حضرات کو قرآن سے دیا، فقل حسبی اللہ، کہ کہو میرے لیے میرا اللہ کافی۔ یاد ہے نا بات؟ حجاج بن یوسف کا دور تھا، ایک قیدی حجاج بن یوسف کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب مقدمے کی سماعت ہوئی اس کا جرم ثابت ہو گیا، حجاج بن یوسف نے اس کو سزائے موت سنا دی، سزائے موت سنا دی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس کو سزائے موت سنائی جائے اسے کوٹری میں رکھا جاتا ہے، اس کو جیل بھیج دیا گیا، کوٹری میں رکھ دیا اور اس کے اوپر ایک پہرے دار مقرر کر دیا۔ یہ قانون تب سے چلا آ رہا ہے، آج بھی یہی قانون ہوتا ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، یعنی سزائے موت کا، تو اس کو کال کوٹری کے اندر، ڈیتھ سیل کے اندر منتقل کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پیرا لگا دیا جاتا ہے۔ حجاج بن یوسف خود جو ہے وہ محاذ پہ چلا گیا، 4-5 مہینے کے بعد جب محاذ سے واپس آیا تو وہ جو قیدی جس کو سزائے موت سنائی تھی اس کی جب فہرست سامنے آئی کہ آج ان کا سر قلم کرنا ہے، ان کو سزائے موت آج دینی ہے، تو ظاہر ہے وہ طلبی ہو گئی کہ دربار میں پیش ہوں گے تو وہ سزا دی جائے گی۔ تو جب جیل حکام کو جب یہ خط گیا کہ اس قیدی کو بھی آج پیش کیا جائے جس کو میں نے سزائے موت سنائی ہے، آج اس کا سر قلم کرنا ہے، یعنی سزا کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے۔ جو اس کے اوپر چوکیدار تھا، پہرے دار تھا، وہ کفن پہن کے خود حاضر ہو گیا۔ بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو اس کے اوپر چوکیدار تھا، محرر تھا، پہرے دار تھا، وہ اس قیدی کو لے کر نہیں آیا بلکہ خود کفن پہن کر حجاج بن یوسف کے دربار میں پیش ہو گیا۔ تو حجاج بن یوسف کیونکہ بڑی غسیلی طبیعت کا مالک تھا، اس نے ڈانٹ کے کہا کہ میں نے تجھے نہیں بلایا، اس کو بلایا، اس کو ساتھ لے کر آؤ جس کے پہرے پہ تمہیں میں نے تعینات کیا تھا۔ اس نے کہا جی وہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہاں گیا، اس کا مجھے معلوم نہیں ہے وہ کہاں گیا ہے، کہاں گیا ہے مجھے معلوم نہیں، کب گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی کل رات تک وہ جیل میں تھا، صبح جب میں اٹھا ہوں تو وہ جیل میں نہیں تھا۔ جیل توڑی کس نے ہے؟ اس نے کہا یہی تو سمجھ نہیں آ رہی، جیل بند ہے، جیل کا دروازہ بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، کوئی راستہ ٹوٹنے کا نہیں ہے، کہاں گیا ہے؟ زمین کھا گئی ہے، آسمان نے اٹھا لیا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور مجھے آپ کی طبیعت کا علم تھا کہ آپ میری بات کو جھوٹ سمجھیں گے، اس لیے پہلے میں گھر گیا ہوں، اپنی بیوی بچوں سے آخری ملاقات کی ہے، میں نے غسل کیا ہے اور کفن پہن کر آ گیا ہوں کہ اس کی جگہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ کیونکہ آپ نے ماننا تو ہے نہیں، آپ نے تو یہی کہنا کہ میں نے بھگا دیا کسی طریقے سے پیسے لے کے، تو میں نے نہیں بھگایا۔ حجاج بن یوسف اپنے تخت پہ بیٹھا تھا، ایک دم اٹھا غصے کے ساتھ،
اس محرر کو، اس چوکیدار کو، اس پہرے دار کو یہاں سے پکڑ کے کہنے لگا بتا وہ کدھر گیا، بتا وہ کدھر گیا۔ اب محرر تھر تھر کانپ رہا ہے، وہ چوکیدار پہرے دار تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ خلیفہ وقت آپ اپنے لوگوں کو بھیجیں، وہ جیل کا معائنہ کر کر آئیں، اگر تو کہیں سے جیل ٹوٹی ہے میں سزا کے لیے حاضر ہوں، میں تو کفن پہن کر آیا ہوں، میں تو کفن پہن کر آیا ہوں، اور اگر کہیں ثابت ہو جائے تالا ٹوٹا ہے، سلاخیں ٹوٹی ہیں، جیل کی چھت یا دیوار ٹوٹی ہے، کہیں سے سرنگ بنی ہے، میں مجرم ہوں۔ حجاج بن یوسف نے اپنے لوگوں کو بھیجا، جیل کا معائنہ کیا، کہیں سے کوئی اس کے ٹوٹنے کے آثار نہیں ملے۔ انہوں نے آ کے رپورٹ پیش کر دی۔ حجاج بن یوسف نے کہا وہ باہر نہیں جا سکتا، وہ باہر نہیں جا سکتا۔ اے مسلمان، اتنے ظالم بادشاہ کا بھی یقین تھا کہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا، اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور تیرا یقین تعویذ کے اوپر ہے، جادوگروں کے اوپر ہے، عاملوں کے اوپر ہے کہ میں 20-20 ہزار دے کے تعویذ کرواؤں گا، میرا شریکہ مر جائے گا، عزت مجھے مل جائے گی، جبکہ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر عامل کے ہاتھ میں عزت ہوتی تو وہ خود عزت دار کیوں نہ بن جاتا، وہ خود عزت دار کیوں نہ بن جاتا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ وہ باہر نہیں جا سکتا، بے شک کہیں سے جیل کے ٹوٹنے کے آثار نہیں ملے، وہ باہر نہیں جا سکتے۔ مجھے بتا کہ وہ کیا پڑھتا تھا، مجھے بتا وہ کیا پڑھتا تھا، وہ کیا کرتا تھا جیل کے اندر۔ اب وہ محرر، وہ پہرے دار، وہ چوکیدار کہنے لگا مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں۔ حجاج بن یوسف نے کہا اچھا مجھے یہ بتا صبح سے شام کیا کرتا تھا۔ اس نے کہا جی اس نے لنگوٹی پہنی تھی، جو جیل کی وردی ہوتی وہ اس نے پہنی تھی، جب نماز کا وقت ہوتا تھا وہ مختصر سی نماز پڑھ لیتا تھا۔ پھر کیا کرتا تھا؟ کہتا وہ سامنے دیوار تھی اس کے ساتھ لگ کے بیٹھا رہتا۔ تو کیا پڑھتا تھا؟ کہتا مجھے پتا نہیں۔ کیا پڑھتا تھا؟ کہتے مجھے۔ اس کے ہونٹ ہلتے تھے؟ اس نے کہا جی ہاں ہونٹ ہلتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی تسبیح تھی؟ اس کے گلے میں کوئی گاٹا تھا؟ یہ نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے گلے میں گاٹا تھا؟ انہوں نے نہیں۔ گلے میں تعویذ تھا؟ نہیں۔ ہاتھ میں کڑی تھی؟ نہیں۔ انگلی پہ انگوٹھی تھی؟ نہیں۔ کیا کرتا تھا؟ اے خلیفہ وقت اس کے ہونٹ ہلتے تھے، وہ کچھ پڑھتا تھا، یہ نہیں مجھے معلوم کیا پڑھتا تھا، بس اس کے ہونٹ ہلتے تھے، تو میں گمان کرتا ہوں کہ وہ کچھ پڑھتا تھا۔ اچھا میں تیری جان بخش دوں گا، تیری آل اولاد کو بھی بخش دوں گا، تو اپنے ذہن پہ زور ڈال کے بتا کہ 3-3.5 مہینوں میں تو نے کوئی ایک بار سنا ہو کہ وہ کیا پڑھتا تھا۔ اس نے کہا میں نے ایک بار سنا، میں رات پہرے پہ تھا، تہجد کے وقت وہ تہجد پڑھ کے نماز پڑھ کے تو آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حجاج بن یوسف نے جب یہ کلمات سنے، حجاج بن یوسف کہنے لگا جا میں نے اسے بھی معاف کیا، تجھے بھی معاف کیا۔ کیوں؟ جب رب اس کو زندگی دے کے راضی ہے تو حجاج بن یوسف کون ہوتا ہے؟ اس کو موت دینے والا، جس کا یقین اپنے اللہ کے اوپر ہے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، جس کا یقین اپنے رب کے اوپر ہے، مسبب الاسباب کے اوپر ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہی میرا کفیل ہے، وہی میرا وکیل ہے۔ تو جب اس کا یقین اپنے رب میں ہے کہ یہ وکیل بھی وہی ہے، کفیل بھی وہی ہے، تو پھر اس کو نکالنے والا بھی وہی ہے، اس کو جیل میں ڈالنے والا بھی وہی ہے، اس کو اس دنیا میں لے کے آنے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی ہے۔ حجاج بن یوسف جس کو رب بچانا چاہتا ہے اس کو موت کے گھوڑ گھاٹ کیسے اتار سکتا؟ تو اللہ والو ایک کلمہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس نے اس شخص کو نئی زندگی دے دی جس کی موت کا فیصلہ بادشاہ وقت کر چکا تھا۔ تو تمہاری موت کے فیصلے تو نہیں ہوئے، تم تو گاٹے پہن کے، تعویذ پہن کے، کڑیاں پہن کے، انگوٹھیاں پہن کے پھر رہے ہو کہ بچہ ہو جائے گا، کاروبار چل پڑے گا، گھر میں بیوی لڑتی ہے وہ صحیح ہو جائے گی، بچوں کی نوکری نہیں ہے وہ ہے۔ تو اللہ والو ان کام کے لیے یہ تعویذ نہیں ہے، ان کاموں کے لیے وظیفے نہیں ہیں، ان کاموں کے لیے اے اللہ میری توبہ،
اے اللہ میری توبہ، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ لو گے، تمہاری ساری اللہ الٹیاں بھی سیدھی کر دے گا۔ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے، اللہ ساری سیدھیاں بھی الٹی کر دے گا، ساری سیدھی بھی الٹیاں کر دے گا۔ سامنے غلام مصطفیٰ صاحب بیٹھے، مجھے انہیں دیکھ کر بات یاد آ گئی ہے، بندہ کتنے مان سے گاڑی خریدتا ہے 3 کروڑ میں، ایسی کوچ جو آج کل آ رہی ہے، ڈائیو ہے یا وہ بلال ہے، ڈائیو ہے، اس طرح کی گاڑیاں جو ہے وہ 3 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، کتنے مان سے خریدتا ہے، اپنی کمپنی کا نام لگواتا ہے، اپنا نام پٹیوں پر لگاتا ہے، پھر وہ چائنا کی جو لائٹیں آج کل آتی ہیں LED وہ لگاتا ہے، ڈیکوریشن کرا کے سڑک پہ چلاتا ہے۔ آدھی رات کو فون آتا ہے، ملک صاحب گاڑی کلٹی کھا گئی ہے، ملک صاحب گڈی کلٹی کھا گئی ہے۔ اب یہ صرف اللہ ہی کو پتا ہے یا ملک کو پتا ہے یا تھوڑا تھوڑا غلام مصطفیٰ کو پتا ہے کہ جس کی 3 کروڑ کی گاڑی کلٹی کھا جاتی ہے پھر اس کو کیا ہوتا ہے، پھر اس کو کیا ہوتا ہے۔ نئی گاڑی لے کر آیا، روڈ پہ چلائی ہے کہ میں اس سے پیسہ کماؤں گا، اس سے ایک گاڑی ہے 2 بن جائیں گی، 2 سے 3 ہو جائیں گی، 5 6 ہو جائیں گی، 2 4 یار دوستوں کی ملاؤں گا، پھر میرا اڈا بن جائے گا، پھر میری بدماشی بھی ہوگی، روب بھی ہوگا، جگہ بھی آئے گا، میرا نام ہوگا، پھر میں الیکشن لڑوں گا، پھر یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں میاں چنو میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ سب کچھ نہیں ہو جائے گا، میں نے تو تجھے اجاڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، میں نے تو تجھے برباد کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، تو یہ سمجھ رہے کہ 1 سے 2 ہو جائے گی، 2 سے 3 ہو جائیں گی، کیوں تو میرا نافرمان ہو گیا ہے تو میں نے گاڑی کو تیرا نافرمان کر دیا، میں نے گاڑی کو تیرا نافرمان کر دیا۔ وہی ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، ملتان سے چلتا ہے لاہور جاتا ہے، ملتان سے چلتا ہے کراچی جاتا ہے، آج جا رہا ہے، کل جا رہا ہے، پرسوں جا رہا ہے، 1 سال سے چلا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، کہیں حادثہ نہیں ہوتا، اسی ڈرائیور سے ایک دن گاڑی پلٹی کھا جاتی ہے۔ اس کو 1 سال چلانے والا کون تھا؟ 1 سال چلانے والا کون تھا؟ جب وہ اتنا مہارت رکھتا تھا، 1 سال سے کراچی جا رہا ہے، ملتان آ رہا ہے، کراچی جا رہا ہے، ملتان جا رہا ہے، آج کیا ہو گیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اسباب کے اندر کامیابی نہیں ہے، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ والو، جو حضرات پریشان ہیں کہ ہم نے جی کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، کوئی تویز دھاگا نہیں چھوڑا، کوئی درگاہ دربار نہیں چھوڑا، کوئی عامل کامل نہیں چھوڑا، تو یہی جو آیت مبارکہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 129 یعنی آخری آیت میں نے پڑھی کئی بار، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت کو 129 نمبر یہ آیت ہے سورۃ توبہ کی آخری، اس کو 129 مرتبہ صبح و شام روزانہ پڑھیں، اللہ وہاں سے مدد بھیجے گا کہ جہاں تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، کاروبار نہیں چل رہا، گھر سے بیماری نہیں نکل رہی، اولاد نافرمانی نہیں چھوڑ رہی، میاں بیوی کی آپس میں رنجشیں، طلاقوں تک معاملات پہنچے ہوئے ہیں، اور اس طرح من جملہ جو بھی مسائل ہیں جتنے بھی ہیں، ان کی نیت ارادہ کر کے اس آیت کو 129 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور 129 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 بار درود پاک حسبی اللہ فقل چھوڑ دینا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ 10 منٹ کا آرام آرام سے پڑھے، اس کو وظیفے کو پڑھنا نہیں ہے، اس وظیفے کو کرنا ہے، اس وظیفے کو پڑھنا نہیں ہے، کرنا ہے کہ میں اللہ سے کہہ کیا رہا ہوں، اس بات کو دل میں اتارنا ہے کہ آج مجھے فقیر نے بات سمجھائی ہے، اے اللہ میں دارالشفا گیا، فقیر کے کہنے پہ میں سارے اسباب کو ٹھوکر مار کر آ گیا ہوں، آج تیرے در پہ آ گیا ہوں، تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو مجھے اجاڑ کے راضی ہے تو میں اجڑ کے راضی ہوں، اے اللہ تو مجھے بسا کے راضی ہے تو میں بس کے راضی ہوں، تو مجھے اجاڑ کے راضی ہے تو میں اجڑ کے راضی ہوں، اور اگر تو مجھے آباد کر کے بسا کے راضی ہے تو میں بس کے راضی ہوں۔ تو اس بات کو دل میں اتارنا ہے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور اول و آخر کتنی بار درود پاک؟ 11 بار یہ پڑھے انشاءاللہ العزیز۔ جن مسائل جیسا میں نے بتایا، بچیوں کا رشتہ ہے، گھر میں کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، طلاق کا مسئلہ، لڑائیوں کا مسئلہ، اور کوئی جتنے مسئلے مسائل جس طرح مقدمات ہوتے ہیں، گھر کا کوئی قبضہ ہے، پلاٹ کا قبضہ ہے، کوئی وراثت کا مسئلہ ہے، کوئی اس طرح کے جتنے بھی دنیاوی معاملات یا مسائل ہوتے ہیں،
ان سب کے لیے آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جس کو یہ عمل آپ آگے جا کے بتائیں انشاءاللہ اس کو بھی اجازت ہے۔